دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. ہارون آباد سے ایک کالر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ راجہ ناصر محمود جی، ہارون آباد. جی راجہ صاحب جی فرمائیے. یہ میں آپ کی کافی دن ہو گئے میں یہ سن رہا ہوں کہ کبھی کوئی اینکر کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے. یہ عدلیہ کو کس نے بحال کیا اور فوج کو کس نے بحال کیا؟ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں اور عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. بہت مہربانی جی. عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے، میرا خیال ہے بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ جنرل یونیورسل فیلنگ مر رہی ہے. طارق صاحب عرض یہ ہے جی، جبار خٹک میرے دوست ہیں، وہ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بھی بھائی ہیں، ویسے آپ بھی اس موقع سے اگر چاہیں تو فائدہ اٹھا لیں. لیکن یہ بھی تو سر بات ہے نا کہ ایک ٹکر چلا. دیکھیے ہم آپ کے پاس سال ہا سال سے کتنی دیر تک بیٹھتے ہیں، انفارمل آپ کی میری کتنی باتیں ہوتی. جی بالکل سر میں ایک ٹکر چلا دوں اور عدلیہ کے 17 جج جو ہیں بیٹھ جائیں، میں کہتا ہوں مجھے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خود کہے نا میں یہ ڈی نوٹیفائی کر رہا ہوں تو میں نہیں مانوں گا. میں نے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کل میں یہ جا رہا ہوں سپریم کورٹ میں. ہم 13 اینکر پرسن سے اتوار کے دن کہا سرینا ہوٹل میں کہ میں جا رہا ہوں، کہوں گا کہ مجھے آئین چٹھی لکھنے نہیں دیتا. دوسرے دن انہوں نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی وجہ سے وزیر اعظم کے پاس وقت نہیں ہے. تو میں نے لفظ کہا کہ بکری ہو گئے وزیر اعظم اور بہت چراغ ہوئے تھے ان کے حامی. تو یہ ٹکر کے اوپر اس طرح بھی تو اوور ریئیکٹ ہوا نا. میرے تو خیال میں اب اوور ریئیکٹ کیا مطلب؟ ظاہر آپ نے خود دیکھا وزیر اعظم تو چالاکی کر رہے ہیں نا کورٹ سے. یہ چالاکی کیا بکری ہو گئے پہلے کہہ کے یار. جی طارق صاحب آپ بتائیں. جیسے آپ نے بات کی، دیکھیں اس میں کسی کے بکری ہونے کی بات نہیں ہے. ایک کورٹ نے ایک چیز کہی ہے، آپ جا کے 2 لائن لکھوا کے لے آئیں اور بتا دیں کورٹس کو تو معاملہ ختم ہو جاتا. اب اس میں جو انہوں نے آرڈر میں جو کہا ہے اس میں تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے خود ویریفائی کیا ہے اس میں، اور نہ اس وقت ٹکر کی بات ہو رہی. سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز کہی تھی، اگر پرائم منسٹر صاحب وہ لکھ کے بھیج دیتے تو معاملات وہیں سیٹل ہو جاتے. ہیلو جی بالکل. باقی بات رہے گی، آپ نے میڈیا کی بات کی ہے. وہ دیکھیں ایک اینکر جو ہے ہی میں بی بیٹر دین دا ادر اینکر. شاید وہ اپنی جو خبر دیتا ہے اس کو بہت زیادہ محتاط ہو کے خبر دیتا ہے. دوسرا شاید اتنا زیادہ ریلیکس ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کو نہیں کرتا. لیکن اس سے اتنی زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. حکومت بارہا جو یہ ایک کمپلیکس کا جو شکار ہے کہ جی ہمیں پرسیکیوشن کمپلیکس جو ہے، میرا خیال پیپل پارٹی کو بھی اس سے باہر نکلنا چاہیے. نہیں لیکن بابر ستار صاحب سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو پرسیکیوشن کمپلیکس کی طارق بھائی بات کر رہے ہیں تو ہماری اعلیٰ عدلیہ نے بھی تو تھوڑا سا خوف نہیں دکھایا کہ شاید ہمیں نکالا جا سکتا ہے؟ میں سیریسلی کہتا ہوں جب تک اگر یہ اس وقت آرڈر ہوتا تو آئی جی اسلام آباد نہ بات ان کی مانتا. میں نے سر یہاں پہ گورنمنٹ آتی جاتی دیکھی ہیں، جب تک 111 بریگیڈ آپ کے ساتھ نہ ہو آپ پتہ بھی نہیں ہلا سکتے یہاں پہ، چاہے 2/3 میجورٹی والے وزیر اعظم ہوں. کہتے ہیں دودھ کا جلا چانچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں جی اوور ریئیکٹ کیا. اوور ریئیکشن میں اتنا ہی کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے کہ رات کو جمع ہو گئے. دن کے وقت تو عدالت لگانا عدالت کا کام ہے. اس میں اگر انہوں نے سوال پوچھا تو نصرت صاحب پریشانی کی بات سبسیکوینٹ کانڈکٹ تھا. یہ نہیں چلے خبر چلی اس کے اوپر وہ بیٹھ گئے آ کے انہوں نے کہا جی بتائیے آپ نے اس طرح کا کوئی آپ بتائیں آپ کی کیا پوزیشن ہے اس چیز پہ. اس وقت اٹارنی جنرل کو چاہیے تھا وہ رات کو لے سکتے تھے انسٹرکشن پرائم منسٹر سے. ساری خبروں میں آ رہا تھا یہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں نے تردید کر دی تھی. نہیں اگر پرائم منسٹر نے جب فلور آف دی ہاؤس پہ جب یہ کہا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بعد میں اس نے ان کی جو ہے نا تشریح بھی کر دی. پرائم منسٹر صاحب نے 15 فروری کو ہاؤس کے اندر بات کی، خود کہا تھا کہ ابھی تک ویلیڈیشن اس کی نہیں ہوئی. اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی پرائم منسٹر صاحب کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اور یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ بابر اعوان صاحب تو اپنی نجی محفلوں سے لے کے خطابات جو فرماتے ہیں اس میں بھی ایک آدھ ٹیکہ لگا جاتے ہیں سپریم کورٹ کو بھی. میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو پرائیویٹلی باتیں ہوتی ہیں، جس طریقے سے ججز کو پرسنل اٹیک کیا جاتا ہے باہر، تو یہ چیزیں لیک تو کر جاتی ہیں میڈیا کے پاس. میڈیا بہت ایکٹیو میڈیا ہے، ان کے بھی کان ہوتے ہیں، آنکھیں ہیں ان کی، وہ جا کے کوئی نہ کوئی اینکر تو بات کرے گا. ان لوگوں کو بھی محتاط ہونا چاہیے جب بات کر رہے ہیں. جب یہ بات کرتے ہیں ججز کے بارے میں، پرسنل اٹیکس ہوتے ہیں، خریدنے کی بات ہوتی ہے، چمک کی بات ہوتی ہے، اور پھر ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں
پارلیمنٹ کو مس یوز نہیں بلکہ ابیوز کیا جاتا ہے. اچھا خٹک صاحب، جب یہی بات جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس کو اگر آگے چلائیں تو جب نجی محفلوں سے لے کے جب باقاعدہ جلسوں کے اوپر باقاعدہ بڑھ کے لگا کر یہ کہا جائے کہ سپریم کورٹ کو اور ان کے ججوں کو ہم دیکھ لیں گے، تو اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اگر ایک ٹکر کے اوپر سپریم کورٹ یا عدالتیں خوفزدہ ہیں تو وہ تو ٹھیک خوفزدہ ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس ملک میں اسی طرح ہوا، لوگ نوٹیفیکیشن ہوتے رہے اور فارغ ہوتے رہے. مشتاق مناز صاحب، بڑکیں تو معاف کرنا سب لگاتے ہیں، ہم اور آپ جیسے میڈیا کے لوگ بھی لگاتے ہیں، اینکر پرسن بھی جو ہے نا مافوق الفطرت ایک مخلوق بن گئی ہے، اور جو کہ مطلب ہے کہ جج بھی بن گئے ہیں. ہمارے اینکر پرسن جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے جو ہے نا ہر فن مولا ہو گئے، ہر سبجیکٹ پر ان کی مناسب دسترس ہے. حقائق بتانے سے پہلے خبر بتانے سے پہلے وہ اپنا تجزیہ بتا دیتے ہیں، اپنا فیصلہ تھوپ دیتے ہیں. رائٹ ٹو ریپلائی نہیں ہوتا، الفاظ کا نامناسب استعمال ہوتا ہے، دورہ معیار ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے تو آپ تھوڑا سنیے، دیکھیے بات یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی ایک بات میری سن لیں. ابھی آپ نے کہا کہ بھئی بڑک سے جو ہے نا ہو گئی، ٹھیک ہے. اب دیکھیے سپریم کورٹ نے ایک ورڈکٹ دے دیا کہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا، اس کی وائلیشن سمجھا جائے گا. لیکن خدا نہ خواستہ یہ ہوتا، صرف 4 جج متاثر تھے نا. عدلیہ کا ادارہ 4 ججوں کا پر مشتمل تو نہیں ہے. ماشاءاللہ جو ہے نا 18-19 جو ہے نا وہ 20-21 ججز ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم جب اداروں کو افراد کے مرہون منت کر دیں تو وہاں پر جو ہے نا ہم غلطیاں بے شمار کرتے ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ذمہ داری ہو، دیکھیے اس پہ عدلیہ سے بھی زیادہ، حکومت سے بھی زیادہ، مقننین سے بھی زیادہ مشتاق مناز صاحب، نصرت جاوید صاحب، آپ پر ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں دیکھیے اس ذمہ داری کے اوپر بھی بات ہم کر رہے ہیں. ناظرین وقفہ بریک کا خٹک صاحب سے دوبارہ جائیں گے اور پوچھیں گے کہ ہمارے پہ زیادہ کیوں. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.